بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیع زین رحمہ اللہ نے شرک اکبر کے اقسام میں ایک اہم مبحث ذکر کی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اس آیت کے بارے میں اہل علم نے کہا اللہ تعالیٰ کے عظیم علم پر سب سے بڑی جو آیتیں قرآن میں آئی ہیں، اللہ کا علم کیسے ہوتا ہے اسے جاننے کے لیے جو سب سے معروف اور بڑی آیتیں ہیں ان میں سے سورہ انعام کی آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ اللہ ہی ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور اللہ کا علم کیسے ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے کیا کچھ خشکی میں ہے اور کیا کچھ تری میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ شہروں میں، دیہاتوں میں، ریگستانوں میں جو کچھ ہے، جتنی مخلوقات ہے، جو وہاں ہو رہا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ والبحر، اور جہاں بھی پانی ہے، سمندر ہے، دریا ہے، اس میں کون کون ہے اور اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے تفصیل سے جانتا ہے۔ فی البر والبحر، شہروں میں، دیہاتوں میں، ریگستانوں میں اور پہاڑوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پانی اور تری میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اللہ ہر چیز کو تفصیل سے جانتا ہے۔ اور آگے کہا سبحان اللہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی بھی پتا درخت سے گرتا ہے مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس کا علم آپ اندازہ کیجئے کتنے درخت اس زمین پر ہیں، ہم اسے شمار نہیں کر سکتے، اور اللہ کا علم اتنا باریک اور تفصیلی ہے کہ پتا جو نیچے گر گیا ہے اللہ جانتا ہے کہ یہ گر گیا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ کتنے پتے درخت پر لگے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کوئی آدمی درخت کے سامنے کھڑا ہو، اس سے آپ کہیے پتے گن کے بتاؤ کتنے پتے ہیں اس میں، لیکن وہ پوری کائنات میں جتنے درخت ہیں ہر پتے کو جانتا ہے جو زمین پہ گر جاتا ہے، اور کتنے لگے ہوئے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کی تاریکی میں اگر کوئی دانہ ہے، زمین کے تہوں کے اندر کوئی دانہ ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ جس سلف نے کہا سب سے باریک چیز، اس لیے کہ انسان نہیں جانتا زمین کے نیچے کیا ہے، اور زمین کے نیچے کوئی بڑی چیز نہیں، زمین کے نیچے کوئی دانہ اور تنکا بھی ہے جو ابھی تنکا ہی باقی ہے، اللہ ان سارے تنکوں کو جانتا ہے کہ کون سا تنکا، کون سا دانہ کس اندھیری کس جگہ پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور کہا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، ہر کچی اور ہر سوکھی چیز کو کہا ہے سلف نے کہ اس سے مراد ہر چیز کا علم ہے، الا فی کتاب مبین، یہ ساری چیزیں کتاب مبین میں محفوظ ہیں، لوح محفوظ میں موجود ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اتنا تفصیلی علم وہ جانتا ہے۔ اسی لیے جو علم الغیب ہے اس کے بارے میں شیخ نے سوال قائم کیا کہ کیا کوئی ہے ایسا جو اللہ کے سوا غیب جانتا ہو؟ اس کا جواب ہے نہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اب بتائیے اگر غیب جانتا ہے تو کوئی ایک انسان ایسا ہو جو درخت کے پتے بتا سکتا ہو، کتنے درخت پر ہیں، کتنے گر چکے، کتنے سال پرانا درخت ہے، ہم پتے نہیں جانتے، تو اب سوچئے اتنی مخلوقات کو جو زمینوں میں ہیں، آسمانوں میں ہیں، ان ساری چیزوں کی تفصیل کو وہ جانتا ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی صفت ہے عالم الغیب والشہادہ، وہی ہے جو غیب کو جانتا ہے، اس کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا۔ لوگ کیا کہتے ہیں رسول کو بھی غیب کا علم تھا، غیب کا علم دے دیا گیا تھا۔ رسول کی پوری زندگی بتاتی ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، اور قرآن خود کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ کہیے قل، اے اللہ کے نبی کہیے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیوں کو جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ آپ سوچئے رسول کو کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، آپ کے صحابہ، آپ کے قریبی شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، آپ سے کہلوایا گیا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ساری بھلائیوں کو جمع کر لیتا۔ رسول کی بیوی پر تہمت لگائی گئی اور فوراً وحی نہیں اتری، اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، ام المؤمنین پہ جب الزام لگایا گیا۔ آپ سوچئے اگر آپ غیب جانتے ہیں تو ہر چیز کا علم آپ کو ہونا چاہیے، حتیٰ کہ کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ رسول کو کیا قیامت کے دن کا بھی علم تھا؟ تو کہنے والوں نے کہا کہ ہاں، احتیاط یہ ہے کہ آپ کو وفات سے پہلے قیامت کا علم بھی دے دیا گیا تھا، جبکہ قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔
لیکن لوگوں نے یہ تک کہا کہ رسول کو قیامت کا علم ہے، جبکہ حدیثوں میں آپ سب جانتے بدعتیوں سے متعلق جو حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ جو وضو کرنے والے لوگ ہیں ان کے وضو کی چمک کو دیکھ کر اللہ کے رسول کہیں گے یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، لیکن جب حوض کوثر کے قریب وہ آئیں گے تو انہیں وہاں سے دھتکار کر کے بھگا دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، تو فرشتے آپ سے کہیں گے انک لا تدری، اے نبی بے شک آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا تبدیلی کر دی۔ قیامت کے دن کا علم تو چھوڑیے، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ جو امت کے لوگ آ رہے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں کہ نہیں، آپ کو نہیں معلوم۔ فرشتے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو غیب کو جانتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ مانتا ہے کہ نبی کے پاس یا ولی کے پاس یا حضرت علی کے پاس غیب کا علم ہے تو اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے ان کی، یہ ان کی شان میں تنقیص ہے۔ ایک عالم دین سے کسی نے جو رافضی اور شیعہ تھا اس نے سوال کیا کہ جب اللہ کے نبی نے ہجرت کی علیہ السلام تو آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو ہی کیوں لٹایا؟ اتنے سارے صحابہ تھے، انہی کو کیوں لٹایا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا آپ نے مختلف کاموں پر مختلف صحابہ کو استعمال کیا ہے اور صحابہ نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے تمہارے عقیدے کے اعتبار سے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اس نے کہا اس خطرناک رات میں جبکہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے آپ نے اپنی بستر پر حضرت علی کو لٹا دیا۔ تو انہوں نے جواب میں کہا عالم دین نے کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی تو سب کچھ جانتے ہیں، تو انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میں سو جاؤں گا تو بھی کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ اب سوچیے اس کا مطلب ان کی جتنی کوششیں سب بیکار ہیں، انہیں پہلے سے معلوم ہے کہ مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ رسول کو یہ معلوم ہے کہ ہجرت میں مجھے پکڑا نہیں جائے گا، میرے ساتھی کو بھی پکڑا نہیں جائے گا، تو پھر ان کی محنتوں کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا ہے، کیونکہ انہیں پہلے سے معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا ہی نہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ ان کے شان کے ساتھ توہین و تنقیص ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے خوب محنتیں کی، صبر کیا، گھبراہٹ کو برداشت کیا۔ آپ سوچئے اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ آگے یہ ہونے والا ہے تو اس کے اندر گھبراہٹ کیسے ہوگی؟ مجھے معلوم ہے کہ جانے کے بعد ایسے ہوگا تو میرے اندر اطمینان ہوگا کہ ایسے ہی ہونے والا ہے۔ کوئی آدمی پہلے سے جانتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ رسول کو آپ دیکھیے، ابو بکر صدیق پریشان ہیں، غار کے اندر اللہ کے نبی انہیں دلاسا دے رہے ہیں، ڈرنے کی بات میں اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی آپ کو نہیں معلوم آگے کیا ہونے والا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ دلاسا آپ نے دی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ ہمیں پکڑیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اسی لیے شیخ نے ایک قرآن مجید کی آیت ذکر کی دلیل میں اور حدیث ذکر کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاریہ صحابی ہیں، ان کی شادی کے موقع پر اللہ کے نبی ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس موقع پر کچھ بچیاں گا رہی تھی اشعار، تو اس میں جنگ بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعریفیں کر رہی تھی۔ اچانک ایک بچی نے یہ بھی کہہ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدْ، ہمارے بیچ میں ایسے نبی ہیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ نے فوراً ٹوکا، آپ نے کہا دعی ھذا، آپ نے کہا یہ نہیں بولنا، اس کو چھوڑ دو، اور جو تم اس سے پہلے کہہ رہی تھی وہ کہو۔ آپ نے اپنے لیے ایک دن کے علم غیب کو بھی پسند نہیں کیا، قبول نہیں کیا، اجازت نہیں دی، ایک دن کا کہ ہم میں وہ نبی ہیں جو کل کو جانتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہ کہ جو یہ گمان کرتا ہے کہ رسول کو کل کا علم ہے اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے علم الغیب کا، اس عقیدے میں خرابی آنے سے عقیدے میں بہت خرابیاں آتی ہیں، چاہے جادو کو لے کر کے ہوں، جنات کو لے کر کے ہوں، شیاطین کو، اور اسی طرح قسمت کا دعویٰ کرنے والوں کو لے کر کے، اسی طرح اولیاء اللہ کو لے کر کے۔ سمجھ لیے کہ یہ شرک کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ اللہ کے سوا کوئی غیب جانتا ہے تو پھر وہ عقیدے کے بڑے بڑے مسائل میں گمراہ ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ اس کی بنیاد ہی کھوکھلی ہے۔ ہمارے اعتقاد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے چاہیں اپنے رسول کو بتا دی، جتنی بتائیے اتنا ہمارے رسول نے ہم کو بتا دیا۔ مطلق غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔